عدالتی خلا کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس وقت جس انداز سے عدالتی خلا لی جاتی ہے کیا وہ نافذ العمل ہے؟ اور اس کے نقصانات بھی بتا دیں۔ اچھا، عرض ہے، ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں، عدالت میں خاتون نے دعویٰ دائر کیا، وکیل لیا، وکیل اب آگے سارا کام کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پتہ غلط لکھ دیتے ہیں، سمن جاتا ہی نہیں، یعنی شوہر کو معلوم ہی نہیں، نمبر ایک۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر کو سمن تو جاتا ہے، لیکن مثال کے طور پہ بسا اوقات عورت بضد ہو جاتی ہے اس بات پر کہ میں نے رہنا ہی نہیں۔ اب شوہر جو ہے وہ ترلا بھی کرتا ہے، منت سماجت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ بھی سارے معاملات نظر انداز کر دیے۔ جی اچھا، اگر ایسی صورت میں شوہر آگے بیان دیتا ہے آگے کہ میں بسانا چاہتا ہوں، میں رکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے، میری غلطی بتائیں۔ اچھا، غلطی بھی کوئی نہیں، ایسی صورت میں اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عدالت خلا دے دے اپنی مرضی سے تو وہ خلا نافذ العمل نہیں ہوگا، خاتون اسی شخص کے نکاح میں رہے گی، یہ آگے کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسی صورت میں قاضی جو ہے یہ اس خاتون کے لیے اجنبی قرار پائے گا۔ اب قاضی صاحب کا اس طرح بغیر تفتیش کے خلا نافذ العمل کرنا یعنی خلا دے دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے راہ چلتے کسی خاتون کو کوئی بندہ کہہ دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اب یہ اس کے نکاح میں ہی نہیں۔ قرآن عزیز کہتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ اللہ نے نکاح کی جو گرہ ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں دی ہے، وہ راضی نہیں ہے، وہ بسانا چاہتا ہے، ہر چیز پوری کر رہا ہے، تو قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خلا دے دے۔ اگر خلا دیا نافذ العمل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہے اس کا حل بتا دیا، ایسی صورت میں خاتون خلا کا نہیں بلکہ فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کرے گی، پھر بھی قاضی تفتیش کرنے کے بعد نکاح کو فسخ کرے گا اگر شوہر کی طرف سے زیادتی پائی جاتی ہے۔ اور ایک لازمہ یہ بھی یاد کر لیا جائے، یہ عدالتوں میں نہیں پڑھایا جاتا، خاتون جس وقت عدالت میں دعویٰ دائر کرتی ہے نا تو خلا کا، تو شرع کہتی ہے خلا اس وقت ملے گا جس وقت خاتون کوئی پیشکش کرے گی۔ اچھا، ہاں، پیشکش کرے گی۔ قرآن عزیز نے یہ لفظ کہیں، فی مفتدت بھی کے لفظ قرآن عزیز نے کہے ہیں کہ خاتون فدیہ ادا کرے۔ حدیث سنا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس صحابی کے نکاح میں ہوں، غالباً ثابت بن قیس سے، شاید میں ان کے نکاح میں ہوں، حضور مجھے ان کی اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کسی قسم کی مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں ناشکری جو ہے نا، میں اس کو ناپسند کرتی ہوں، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سرکار سمجھ گئے، اشارتاً کہہ رہی ہیں کہ میں ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تم ساتھ نہیں رہنا چاہتی، علیحدگی چاہتی ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ اب یہ ہے قاضی، یعنی اس کو آپ ایسے سمجھے، قاضی کی عدالت میں خاتون نے دعویٰ دائر کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثابت کو کیا دو گی؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ جو باغ انہوں نے حق مہر میں مجھے دیا تھا وہ واپس کر دوں گی۔ صحیح، آگے سامنے بیٹھے ہیں، اب یہ سارا مرحلہ دیکھیے گا، ثابت بن قیس سامنے بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا کہ راضی ہو؟ عرض کہ جی ہاں یا رسول اللہ یہ باغ واپس کر دے تو میں علیحدگی دینے کے لیے راضی ہوں۔ سرکار نے فرمایا باغ حوالے کرو، ان کی طرف سے علیحدگی لے لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طلاق دلوا کے تو علیحدگی کر دی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیے، قاضی بھی آ گیا، خاتون کی طرف سے دعویٰ بھی آ گیا، تفتیش بھی آ گئی، اور فدیہ بھی آ گیا، شوہر کی رضامندی بھی آ گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک طلاق بائنہ بھی آ گئی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے۔ اچھا، یہاں خلا اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر بھی صلح کا حق باقی رہتا ہے، اس کو بھی یہیں حل کر دیتے ہیں۔ خلا اگر صحیح طریقے سے ہو گیا علیحدگی کے بعد، مثال کے طور پہ مرد و عورت کے ذہن میں، ان کے خاندان کے ذہن میں آتا ہے کہ ان کی واپس صلح کروا دی جائے، تو تجدید نکاح کے ساتھ صلح ہو جائے گی، البتہ اب شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔